अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753000। क्यों मनाया जाता है और कैसे बकरीद मनाना चाहिए वो बताएं। देखिए, असल मामला ये है कि इस्लाम में और करीब करीब सभी धर्म में ये जो ईश्वर है, अल्लाह है, वो कुर्बानी चाहता है और इसी कुर्बानी की वजह के ऊपर वो अपने बंदे को, अपने इबादत करने वालों को खुद से नज़दीक करता है। तो जितने भी जो रिचुअल्स हैं, जो भी इबादत है, जो भी तरीक़ा है, जो भी पर्व त्यौहार है, वो सब किसी न किसी बड़ी कुर्बानी से जुड़ा हुआ है कि वो जिसके ज़रिए से बड़े बड़े लोगों ने, पैगम्बरों ने, अल्लाह के औलिया ने कुर्बानी दी और वो अल्लाह से नज़दीक हुए। तो उसके बाद हमें उनकी सीरत पे चलने का हुक्म दिया गया ताकि उस पर चल के हम अपने अल्लाह से नज़दीक हो सकें, उसकी कुर्बत हासिल कर सकें, उससे हम उसको खुश कर लें। क्योंकि अगर इंसान ने अपने अल्लाह को खुश कर लिया तो फिर किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर दुनिया को खुश करने के लिए मैं अल्लाह को नाराज़ करूँ तो फिर वो कुछ भी कर देगा, कुछ नहीं होने वाला। बहुत अहम चीज़ यहाँ के ऊपर ये है कि ईश्वर अल्लाह अपना हक माफ़ कर सकता है, बंदों का हक नहीं माफ़ कर सकता। ये बहुत अहम चीज़ है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 किस्म का गुनाह है, एक अल्लाह के साथ, एक बंदों के साथ, एक इंसान का खुद अपने साथ। अल्लाह अपने साथ किए हुए गुनाह को माफ़ कर देगा, उसका और बंदे का मसला है। जो इंसान ने अपने साथ किया है, जैसे वक्त ज़ाया किया, आपने किसी को बर्बाद किया, उससे सिर्फ पूछताछ करेगा, फिर भी उसके बाद अल्लाह रहमान रहीम है, वक्त देगा। लेकिन अगर हमने किसी इंसान के साथ जुल्म किया, किसी को सताया, किसी का माल लूटा, किसी का खा गए, किसी को लूट के हम अपनी दुनिया आबाद की, हम कुछ भी करके मर जाए, कुर्बानी करके मर जाएं, हम हज करके मर जाएं, हम नमाज पढ़ के मर जाएं, हम मजलिस मातम करके मर जाएं, इस्लाम में उस शख्स को माफ़ नहीं किया जाए जब तक कि बंदा माफ़ ना करे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पर दुनिया में क्या होता है, तुम हमसे हमारे पार्टी में आ जाओ, सब कुछ माफ, पार्टी से अलग रहोगे, जो चाहो तुम पर 1000 जो है वो FIR होगा और तुम्हारे 1000 केसेस होंगे। मेरे पार्टी में आ जाओ, सब भूल जाओगे। अल्लाह क्या नहीं है, तुम अगर बंदों को सता के आओगे तो लाख मेरे नजदीक मस्जिद में आ जाओ, हज में चले जाओ, कबूल नहीं है। अब कुर्बानी के बारे में बात आपके सिलसिले बताया, आप ईद उल अज़हा के सिलसिले में आए हैं और बकरीद की तो मुबारकबाद तमाम लोगों को। और हमें अल्लाह ये तौफीक अता करे कि हम कुर्बानी के ज़रिए से सीख के समाज के लिए कुर्बानी दें, लोगों के लिए कुर्बानी दें, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें, इंसानियत के लिए कुर्बानी दें, ताकि हमारा समाज एक जन्नत का नमूना बन सके, है कि नहीं। तो अब कुर्बानी के लिए एक बात कि अब ज़रा सुने अल्लाह क्या, कुर्बानी क्या है। इरशाद होता है, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई जो है वो जंग में मारा जाए, अल्लाह की राह में मारा जाए, ना कि आपस की लड़ाई में, तो उसका पहला कतरा जो गिरता है जमीन के ऊपर खून का, सारे गुनाह धुल जाते हैं। लेकिन अगर उसने किसी का हक लिया है तो ये गुनाह नहीं धुलेगा। अल्लाह की राह में हम मारे गए, अल्लाह के लिए मारे गए, और मैं अपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए मारे गए, और मेरा पहला कतरा जमीन पे गिराया खून का, सारा गुनाह धुल गया। लेकिन अगर हमने किसी का हक खाया है, किसी को लूटा है, किसी को सताया है, चाहे वक्फ हो, चाहे किसी की मेहनत का माल हो, चाहे मुल्क का टैक्स हो, चाहे स्विस बैंक में जमा किया हो, अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा अगर हमारे ऊपर सब माफ हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब यहाँ के ऊपर। लेकिन इसको कुछ लोगों ने क्या किया, इसको लाके कुर्बानी से जोड़ दिया। देखिए किस तरह से मैनिपुलेशन होता है, जैसे कागज मैनिपुलेशन होता है, उधर का माल उधर चढ़ा दिया, उनका इस पर चढ़ा दिया, उनका काम इन पर चढ़ा दिया। वही यहाँ भी हुआ। हर आदमी चाहता है सेफ पैसे से निकलो। कुर्बानी जितनी अजीम कुर्बानी की, हज़रत इब्राहिम ने हज़रत इस्माइल के गले में छुरी चलाई, ख्वाब देख रहे थे, 3 दिन लगातार ख्वाब देखा, और उसके बाद ये हुआ कि यही अल्लाह का हुक्म है, और छुरी चलाई। इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया, आखिर में जो कुर्बानी करते हैं जानवर का, हलाल जानवर की जो कुर्बानी होती है, अब उसके बारे में कहा कि नहीं, ये हदीस उस सिलसिले में कि जो ज़बा करता है कुर्बानी का जानवर, तो जानवर का जो कतरा गिरता है जमीन के ऊपर कुर्बानी के जानवर का, उससे गुनाह माफ हो जाता है। भाई बकरी खरीद के लाए ज़बा कर रहे हैं, उसका पहला कतरा गिरेगा तो गुनाह। ये था अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी के लिए, लेकिन फिर भी बंदों का हक माफ नहीं होगा। हमें बार बार ये सिखाया गया कि कभी भी किसी बंदे का पे जुल्म ना करो। अल्लाह ने जो कुछ किया है वो हमारे
زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، خود سے نزدیک کرنے کے لیے، چاہے وہ عید قرباں ہو، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ محرم اور عاشورہ ہو، چاہے وہ چہلم ہو، چاہے وہ اور تمام چیزیں ہوں، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم سیکھ کے ان کے ذریعے، ان کی سیرت پہ چل کے ہم بہتر سے بہتر زندگی بنا کے اپنے سماج کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس موقع کے اوپر بہت ہی خوشی کا موقع آنے والا ہے، ہم سب کی ذمہ ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عید کو بہت یعنی کہ آپس میں میل جول کے ساتھ منائیں اور اس کے ذریعے سے قربانی کے پیغام کو سیکھیں اور اپنے سماج کے لیے برائیوں کو ہٹانے کے لیے ہم قربانی دیں اور سماج کو بہتر سے بہتر بنائیں، قانون کا پاس رکھتے ہوئے جتنی قربانی ہم دے سکتے ہیں وہ ساری قربانی اپنے ملک کو، اپنے سماج کو ہم اچھا بنانے کے لیے دیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب قربانی لوگ کرتے ہیں تو قربانی میں مطلب کہ میٹ کا جو بٹوارا جو ہوتا ہے، ایک مطلب کہ جیسے اپنے ایک دوست، ایک مطلب کہ جو ہے غریب، یہ سب کو دیا جاتا ہے۔ تو لوگ میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی یہاں بنا ہے، میرے یہاں بنا ہے، تو ہم آپ کے یہاں دے رہے ہیں، آپ ہم کو دے رہے ہیں، ایسا دیکھا جا رہا ہے۔ تو ایسا کیسے مطلب کہ میٹ کی بٹوارا ہونا چاہیے؟ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام چیزوں میں، حتیٰ کہ اب دیکھیے یہ تو ایک دن ہم نے قربانی کر دی، جانور لا کے ذبح کیا، اس کے لیے بٹوارے کا طریقہ بنا ہے کہ عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، ہے کہ نہیں، آنے والوں کو، سب کے لیے بنا ہوا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو ہم میراث بانٹتے ہیں مرنے کے بعد، ماں باپ یا اپنی زندگی میں جو بچوں کو دے کے جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ تمہارا ہوا گفٹ، اس میں بھی یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم میراث بانٹ رہے ہو، انہیریٹنس، اگر تم کسی کو میراث بانٹ رہے ہو اور تمہارا محلے کا کوئی بغل کا ہے کہ اس کو بھی کچھ دے دو، تو یہاں تو اپنی پراپرٹی ہم بانٹ رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم کو جو ہے وہ غریبوں کو شریک کرنا ہے۔ ہر عالم میں اسلام مذہب یہ چاہتا ہے کہ اپنے تمام خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو، چاہے کسی قسم کی خوشی ہو، اور ہمیشہ دوسروں کے غم کو دور کرنے کے لیے لگ جاؤ۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے بھری پڑی ہوئی روایتیں ہیں جہاں کے اوپر نہ لفظ انسان آیا ہے، قرآن کہتا ہے ان لیس للانسان الا ما سعى، وہاں پہ لفظ انسان آیا، مسلمان مومن نہیں آیا۔ جو جتنی محنت کرے گا انسان ہوگا، اللہ دیکھو اس میں ہندو، وہ تو ہم ہندو مسلمان دیکھتے ہیں، اللہ نہیں دیکھتا ہے، اور نہ اللہ والا دیکھتا ہے۔ پولیٹیکل آدمی دیکھے گا اللہ والا، کبھی اللہ والا، یہاں تک کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر اسلام نے جن لوگوں نے راستہ روکا امام حسین کا، اس کو بھی پانی پلایا۔ رسول اللہ نے، آپ بتائیے، خیبر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 27واں دن خیبر کا ہے اور کچھ مسلمان شکست کھا رہے ہیں جوز سے، یہودیوں سے، اور اس وقت جوز قربانی کے اپنے یہاں جانور لے جا رہے ہیں، گوسفند، تو کیا کیا؟ حضور کو کسی نے کہا آپ ان کو روکیے، مت لے جائیے جانور، کہا کہ نہیں، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہم کھانا نہیں بند کر سکتے ہیں کسی کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے آج سینکشن دنیا ہے، چلا لائی کھانا بند کر دو، ملک میں پانی بند کر دو، میڈیسن بند کر دو، کتنے لوگ مر جا رہے ہیں۔ تو اور یہ مسلمان ملک میں بھی ہو رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، وہاں یمن میں ہو رہا ہے، آپ بتائیے کئی جگہ یہ ہو رہا ہے، تو اور کئی جگہ ہوا ہے۔ ہم نے کب قربانی سے نتیجہ لیا؟ ہم نے کب قربانی سے عبرت لی؟ اگر پہلے مرحلے میں دنیا کو کیا کہیں، بہت سے مسلمان بھی عبرت لے لیں کہ اپنے ہمسایہ کو نہیں ستائیں، اپنے بھائی کو نہیں ستائیں، تو سارا مسئلہ لیکن سب ہو گیا سمبولک۔ جیسے ہمارے یہاں 15 اگست کو آزادی کا پیغام جھنڈا پھہرایا، ارے ہر دن آزادی کا پیغام دیجیے۔ عام دنوں میں ملک کا پیسہ سوئس بینک چلا جا رہا ہے، عام دنوں میں جو ہے غریبوں کا مال مال کا ٹیکس جمع کیا جا رہا ہے۔ ہر روز آزادی کا پیغام دے، ہر روز، جیسے ہمارے کلو یومین عاشورہ کلو ارض کربلا، ہر دن 10 محرم ہے، ہر دن جو ہے وہ زمین کربلا کی زمین ہے، یہ نہیں کسی محرم میں نہیں، ہر جگہ جہاں ظلم ہو وہاں ہم کھڑے ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ جس دن تم نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ عید کا دن ہے، اب عید ہی کے دن ہم نے جو ہے یتیم کا پیسہ مار کے اور قربانی کر دی تو کہاں سے قبول ہوگا؟ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے ہر جگہ کے اوپر پراپرٹی میں، وقت میں، ٹائم میں، خوشی میں سبھی کو حق دیا ہے، اور جب تک کہ ہم یہ حق، اور ایک دن دینے سے یہ نہیں ہوگا، جیسے ہم عموماً کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے جو ہے سورہ مومنون میں قد افلح المومنون الذین هم صلاتهم خاشعون، یعنی مومن وہ ہے کہ جو نماز میں ڈرتا ہو، نہیں کہ نماز میں کھڑا ہوا مچھر مار رہا، مکھی مار رہا، دائیں بائیں، نہیں، مومن وہ ہے جو نماز میں اللہ سے خوف کھاتا ہو، صرف نماز پڑھتا نہیں ہو، خوف۔ تو یہ خوف آئے گا کیسے؟ جب تک کہ ہم دن بھر ان لوگوں کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں جن کو ڈرایا جا رہا ہے، تب تک ہم نماز میں اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ لیکن ہم خود جو صبح سے آپ لوگوں کو دھمکی دے کے آ رہے ہیں، تم پہ 10 کیس کر دیں گے، تم کو جیل بھیج دیں گے، تم کو سڑا دیں گے، اور اس کے نماز میں ڈرنا چاہیں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، چاہے نماز پڑھ کے مر جائیں۔ دن بھر پہلے ہم کو اپنی زندگی کو، کمزوروں کو اٹھانے کے لیے، جن لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، جو دھمکا رہا ہو، ان کو اندر سے مضبوط کرنے کا، گھبراؤ نہیں، ہم ہیں نا، کوئی تم کو ستا دے گا، ہم قانونی لڑائی لڑیں گے اس کے خلاف، ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ اب لوگوں جو جن کو ڈرایا گیا ہے ان کو اگر ہم مضبوط بنا کے آئیں گے،
پھر جب نماز پڑھنے کے کھڑے ہو تو اللہ کا ڈر پیدا ہو. اب خود پورے محلہ کو ڈرا رہے ہیں تو ہم سے لڑے گا, ایسا دیکھ لیں گے, وہ کر دیں گے, 10 کیس کر دیں گے, میرے ابا یہ تھے, میرے دادا یہ تھے, میری ملاقات فلاں ایم پی سے, فلاں ایم ایل اے سے, فلاں منسٹر سے. ہم اگر دھمکی دے کے نماز میں کسی کو آئیں گے تو کوئی ڈر ور ہونے والا نہیں. اور نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا, نماز میں ڈرنے سے ہوگا. نماز میں اللہ کا ڈر خوف یوں پیدا نہیں ہو جب تک کہ عام دنوں میں ڈرے ہوئے کی مدد نہ کریں. اور کے اوپر پہلے ہم اللہ سے اپنے لیے دعا کریں گے کہ اللہ وہ جناب ابراہیم و اسماعیل والی جو قوت ہے کہ خواب دیکھا اور قربانی دے دی. اور یہاں تو انسان صبح شام خواب ہی دیکھتا ہے کیسے دوسرے کا مال لوٹ کے لیے ہے کہ اللہ پہلے ہمیں توفیق دے کہ یہ ہمت پیدا کرے کہ جو ایشور کی طرف سے, جو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا جائے اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے پروردگار سے نزدیک ہو. اور پھر سبھی کے لیے دعا ہے کہ وہ بالکل اس اللہ کے پیغام پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں اور سماج کو بہتر بنائیں. آپس میں بالکل آپس میں مل جل کے رہیں, ہر پرو مل جل کے بنائیں. ہر پرو بےایمانوں کے بھڑکانے پہ نہ آئے جو بھڑکا کے ایشو و مدعا چینج کرنا چاہتا ہے. ہم اپنے ہر تہوار اور پرو کے ذریعے سے اپنے سماج کو, اپنے ملک کو, اپنے سماج کو مضبوط کریں. یہی ہماری شبھ کامنا. اچھا بتائیں. سید محمد کاظم, امام جمعہ کمرہ محلہ شیعہ جامع مسجد.